रिलेशंस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यूथ बेहाल परेशान है, क्या वजह है इसकी? دیکھیں ان سب کی میجر وجہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی۔ جب ہم کسی سے بھی تعلق میں ہوتے ہیں، اگر وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو ہم ڈپریشن، ایگزائٹی اور اس طرح کی بے شمار پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سب کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ تعلق بحال کیا رہے۔ تو سمپلی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں۔ اور بے حبی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس سے بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں۔ سانگ ایڈکشن، ڈرگ ایڈکشن، موویز، یہ سب تو ٹرینڈ بن چکے ہوئے ہیں۔ واللہ یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ناچ گانا عام ہوگا اور حرام کو حلال سمجھا جائے گا، اور آج ہم اپنے ارد گرد یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اور دور بھی دیکھنا کیسا ہے، بیٹے کا باپ سے تعلق کم اور موبائل سے تعلق زیادہ ہے، ماں کا بیٹی سے تعلق کم اور ڈراموں سے تعلق زیادہ ہے، بہن بھائی کا آپس میں تعلق کم اور دوسروں کے بہن بھائی سے تعلق زیادہ ہے، اور سب سے بڑا تعلق جو مسنگ ہے وہ ہے اللہ سے تعلق۔ اور ضرورت بھی ہمیں اس تعلق کی ہے۔ بے شک جب ہم اس سے تعلق جوڑے بغیر دوسرے تعلقات قائم رکھیں گے تو وہ تمام تعلقات بے وقت اور بے معنی ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے نا تو دنیا تو آپ کے ہاتھ سے جائے گی اور آخرت بھی جائے گی، لیکن جب آپ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی طرف بھاگیں گے نا تو دنیا بھی آپ کی ہوگی اور آخرت بھی آپ کی ہوگی۔ افیئرز، ڈرگ ایڈکشن، سانگ ایڈکشن، حرام ریلیشنز، حرام ڈیزائرز، جب دنیا کی ساری رنگینیوں سے دل بھر جائے گا تو پھر کس دوا کی تلاش میں نکلیں گے؟ پھر کس کے در پہ جائیں گے؟ لوٹ کے آپ کو اپنی اصل پر ہی آنا ہوگا، لوٹ کے آپ کو اللہ کے در پر ہی آنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی دوا، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور ذکر اللہ تو بندے کو خود بلاتا ہے اپنی طرف۔ حدیث القدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے جب تم میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہو تو میں تمہاری طرف بازو بڑھاتا ہوں، اے میرے بندے جب تم میری طرف چل کے آتے ہو تو میں تمہاری طرف بھاگ کے آتا ہوں، اے میرے بندے جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، اے میرے بندے جب تم مجھے بھول جاتے ہو میں پھر بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ وہ تو وہ ذات ہے۔ بالکل، غم ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کو اپنا دوست بنائے، اللہ کے ساتھ شیئر کریں، بجائے کہ آپ عارضی سہاروں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں۔ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ کو اپنے غم سنائیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کون آپ کے ساتھ ہے؟ ذرا تصور تو کریں، اللہ اکبر، دا کریٹر آف دس یونیورس۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو دوسروں کے سہارے کی کیوں ضرورت پیش ہو رہی ہے؟ کہ نا ہم خود کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ہم قدموں میں گر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا لو۔ جب کن فیکون کا مالک آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ بالکل، اللہ سے دوستی کریں نا۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ کو اپنا دوست بنائیں، جسٹ ٹاک ٹو اللہ لائک دس۔ اللہ مجھے کیوں لگ رہا ہے میں ہار رہا ہوں، کیوں مجھے لگ رہا ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہو، کیوں میں دور ہوتا جا رہا ہوں، کیوں اسلام کی محبت میرے دل سے نکلتی جا رہی ہے، کیوں میں اکتا جاتا ہوں تھوڑا سا قرآن پڑھ کے، کیوں میرا نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ The same way we are talking, just talk to Allah like this. And even اگر آپ بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ Do you think that Allah doesn't know تمہارے دل میں کیا چاہ رہا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تمہیں سب کچھ دے گا جو تم چاہتے ہو۔ Just wake up last third of the night۔ بالکل، سجدے میں گر کر تو دیکھیں، سکون بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ نماز کو پہلے اپنی ہیبٹ تو بنائیں، سکون بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرما رہے ہیں واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور دیکھیں نماز ہی ہمیں بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز ہی ہمیں برے کاموں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ زاریات میں فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، رن ٹو اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ جب تم گھبراتے ہو تو ماں باپ کی طرف بھاگتے ہو، ویسے ہی میری طرف بھاگو۔ جب بھی تم ڈرو میری طرف بھاگو۔ کم بیک ٹو اللہ، گو میک ودو، راتوں کو قیام کرو، اللہ کے اپنے دکھ کے بارے میں بتاؤ، اپنے درد کے بارے میں بتاؤ، اپنی جدوجہد کے بارے میں بتاؤ۔ کہ ہم تصور ہی نہیں کرتے کہ ہم کس ذات سے دوستی کر رہے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی عزت اور مرتبے والے بندے سے ہمیں دوستی کرنی ہو نا، سو جتن کرتے ہیں ہم۔ مشکلات پیش آئے تو کوئٹ نہیں کرتے بلکہ پرزسٹنٹ رہتے ہیں۔ اور جب یہاں بات ہی دو جہانوں کے بادشاہ کی ہو رہی ہے تو ہم کیوں کوئٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم پرزسٹنٹ نہیں ہیں؟ کیوں ہم فوراً ہار مان رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے۔ ایسے ہم 2-3 گھنٹے اسکرول کرتے رہیں گے اور پھر تصور کریں ان کو بنانے والی رب کی ذات کتنی بڑی ہے۔
بالکل ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ کی رحمت ہمیں بچائے ہوئے ہے تو پھر ہمیں دوسروں کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے تمام معاملات اللہ کے سامنے رکھیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل. بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی کارساز ہے. You are lucky because Allah chose you. دنیا میں 4000 سے زیادہ مذہب ہیں اور آپ مسلمان پیدا ہوئے. اللہ نے آپ کو اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے بندوں میں سے چن لیا. بے شک انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ناشکر ہے. لوگ ساری زندگی جدوجہد کرتے ہیں مذہب ڈھونڈنے کے لیے اور ہم اسلام مفت میں مل چکے ہیں. اصل میں ہمیں دین آسانیوں سے مل گیا نا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم پیدا ہوئے اور والد صاحب نے آ کے کان میں اذان دے دی اور ہمارے ساتھ مسلمان کا لیبل لگ گیا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. ذرا جا کر ان سے پوچھیں نا جنہوں نے دین کے لیے ماریں کھائیں، تانے تشنے برداشت کیے، گھر بار چھوڑا، والدین تک کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا. اور ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اللہ سے تعلق کے لیے. اور ہم جو آلریڈی کنیکٹڈ ہیں، ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ ہم کس سے دوستی کرنے جا رہے ہیں، کس سے تعلق قائم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں توحید ہی سب سے پہلے ہے. اور توحید یہی نہیں ہے کہ صرف اللہ کو ماننا، بلکہ یہ احساس پیدا کرنا کہ میری غم، میری شہرت، میری عزت، میری دولت، ہر ایک وقت پہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی ہے جیسے مجھے پروان چڑھائے، وہ سب نعمتیں دی. پھر ہم شکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہمیں اللہ کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر الفاظ بتانے سے قاصر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، یا عبادی، اے میرے بندے. مخاطب کرنے کا آپ الفاظ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیے. یا عبادی، اے میرے بندے. یہ نہیں کہا اے مسلمان، اے کافر، کہا اے میرے بندے. سبحان اللہ. میرے بندے. پوزیشن شو کی کہ تم میرے ہو. کون آپ کو اپنا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ذرا تصور کیا کریں نا ان چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا کہہ رہے ہیں اور پھر بھی ہم خود کو ڈی ویلیو کریں، پھر بھی ہم عارضی نمائش کے آگے خود کو جھکائیں، کھوکھلے رشتوں کے آگے خود کو سرنڈر کریں. اصل میں ہمیں اللہ کی محبت کی پہچان ہی نہیں ہے. اب وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے. دیکھیں نا، ہماری ماں سے ہمیں ایک دن کی دوری برداشت کرنی پڑ جائے نا، کبھی ماں دور چلی جائے ایک دن کے لیے، پھر کوئی پوچھے تو یار ماں ہے. اور وہ جس نے آپ کے ماں باپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو ڈیزائن کیا، جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اپنا نائب بنا کر، وہ ذات دیکھیں کتنی غفور الرحیم ہے. دیکھیں اگر آپ کو کوئی 2 کروڑ روپیہ مفت میں دے جائے نا اور آپ سارا دن پورے شہر میں اس کا چرچا کریں گے، اس کی واہ واہ کریں گے، دیکھیں یار کتنا صحیح دل انسان ہے، کتنا مخلص ہے، مجھے 2 کروڑ روپیہ ایسے ہی دے کے چلا گیا. اپنی طرف غور کریں کہ آپ کی آنکھیں کروڑوں سے کم ہیں. اتنی قیمتی نعمتیں. دیکھیں اللہ کی رحمت تو اس قدر وسیع ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مائنر ایشوز پر ہم ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، سلام تک لینا گوارا نہیں کرتے، سال ہر سال ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، دشمن بن چکے ہیں. اور وہ ذات جس کے سامنے سر عام آپ اس کے اینمی بن گئے ہوئے ہیں، آپ اس کے ہر احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ آپ کو دے رہا ہے، پھر بھی وہ آپ کو نواز رہا ہے. اگر وہ چاہے تو اگلی سانس نہ آپ کو آئے، لیکن پھر بھی میرا اللہ اپنی رحمت سے آپ کو نواز رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اب بندے اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ سے زیادہ بھی ہو جائیں، پھر بھی تو ایک بار مجھے پکارے تو میں تجھے قبول کروں گا. نہ صرف قبول کروں گا بلکہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. تو پھر کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے تعلق جو ہے وہ دوسروں سے جوڑ رہے ہیں اور غلط کنیکشن لگا رہے ہیں، جبکہ صحیح کنیکشن صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ